متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ڈاکٹر فاروق استاد پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ حوا کی بیٹی جو آج پکار کر کہہ رہی ہے کہ ثنا خان تقدیس مشرق کہاں ہیں، قوم کی ایک بیٹی جس کا نام عائشہ اقبال، عائشہ احد ملک یا عائشہ حمزہ شہباز، اس کا جو بھی آپ نام کہیں، مبینہ طور پر وہ اپنا تعلق اپنے عقد نکاح کے حوالے سے اسمبلی کے ایک رکن حمزہ شہباز شریف سے بتاتی ہیں۔ ہم کسی کی ذاتی زندگی پر یہاں کوئی بات کرنے یا کسی پر کیچڑ اچھالنے کے لیے نہیں آئے، لیکن مسئلہ پنجاب کی ریاست، پنجاب کی حکومت کے وسائل اور طاقت کو جس بے دریغ طریقے سے اس ایک قوم کی بیٹی کی آواز کو دبانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، ہم اس کی مذمت یہاں کرنے آئے ہیں۔ عائشہ اقبال یا عائشہ احد ملک کے انسانی حقوق کو جس طرح پامال کیا گیا ہے، اس کی زندگی، اس کی آزادی، اس کی عزت اور آبرو کی جس طرح دھجیاں اڑائی گئی ہیں، اور آئین اور قانون کو جس طرح پامال کیا گیا ہے، ہم نے اس آئین اور قانون کی خلاف ورزی کس طرح پنجاب کو پولیس اسٹیٹ بنا کر ایک جھوٹا مقدمہ قوم کی ایک بیٹی عائشہ اقبال یا عائشہ احد ملک پر درج کیا گیا، اسے اس کے خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ گزشتہ کئی دنوں سے بیجا میں رکھا گیا، اور جب مقدمے سے بات نہ بنی تو پھر سنگین مقدمہ بنایا گیا اغوا برائے تاوان کا۔ اغوا برائے تاوان کا مقدمہ بنایا گیا عائشہ اقبال یا عائشہ احد ملک پر، اور اس میں پولیس کے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا۔ پولیس کو اپنے گھر کی جاگیر کے طور پر استعمال کیا گیا، اپنے خاندانی اور ذاتی مسئلے کو سیٹل کرنے کے لیے، یا ایک قوم کی بیٹی کو ایک مبینہ طور پر ایک لیگل کانٹریکٹ ہے جسے خفیہ رکھا گیا ہے، اسے آشکار کرنے سے روکا گیا، اور روکنے کے لیے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ ہماری بھی ماں، بہن اور بیٹیاں ہیں، ہم سب کی، ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے۔ اور پھر صرف پولیس ہی کے اختیارات کو ناجائز استعمال نہیں کیا گیا، مقدمہ اور مقدمے پر اغوا برائے تاوان کا مقدمہ نہیں بنایا گیا۔ جب ATC کی عدالت پر اثر انداز ہو کے پولیس کی مانگ کے بغیر 10 دن کا ریمانڈ دیا گیا، اور چیف جسٹس اعجاز احمد چودھری لاہور ہائی کورٹ نے اس کا نوٹس لے کر کہا کہ مجھے اس میں سے بدنیتی کی بو آتی ہے، مجھے یہ ایک گندا کھیل نظر آتا ہے، انہوں نے یہ کہا فاؤل پلے ہے، یہ میلیشیس انٹینٹ ہے، یہ ATC کے کورٹ کا 10 دن کا جو ریمانڈ دینا، انہوں نے اسی وقت وہ کینسل کیا 10 دن کا ریمانڈ، اور انٹرم بیل دی عائشہ اقبال کو، عبوری اس کی ضمانت منظور کی۔ وہ جیسے ہی ضمانت پر رہا ہو کے جانے لگی، اسے ایک نئے مقدمے میں ملوث کیا گیا، اور اس مرتبہ کوئی دفعہ 506 کے تحت جو ہے وہ اسے دوبارہ مقدمہ بنا کے گرفتار کیا گیا۔ آج یہ کسی کی ماں، بہن اور بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، کل یہ ہم میں سے کسی کی ماں، بہن اور بیٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جمہوریت نہیں، یہ آمریت ہے جس کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ جس طرح عدالتوں پر عدلیہ کی آزادی کو پامال کیا جا رہا ہے،
جو بلند و بانگ دعوے ہیں جمہوریت اور جمہوریت نوازی کے، انہیں روندا جا رہا ہے. اس کا نوٹس پاکستان کے مقتدر حکمرانوں کو بھی لینا چاہیے، منتخب ایوانوں کو بھی لینا چاہیے. انسانی حقوق کی جتنی تنظیمیں پاکستان میں کام کر رہی ہیں، جو انسانی حقوق کی بات کرتی ہیں، جو خواتین کے حقوق کی بات کرتی ہیں، یہاں انسانی حقوق بھی پامال ہوئے ہیں، ویمن رائٹ بھی یہاں پامال ہوئے ہیں، ہیومن رائٹ بھی یہاں پامال ہوئے ہیں، اور جس بے دردی اور بے دریغ طریقے سے پامال ہوئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے پر تمام جو منتخب نمائندے ہیں، پوری پارلیمان، ہم سب کا سر شرم سے جھک گیا ہے. جس طرح ریاست اور ریاست کے وسائل اور طاقت کو استعمال کیا گیا ہے، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے صرف اے ٹی سی کے جج اور اس کے کنڈکٹ کو کوشچن نہیں کیا کہ میلا فائڈی ہے، فاؤل پلے ہے، میلیشیس انٹینٹ ہے، بلکہ انہوں نے جو پولیس ایز فار ایز انسرشن آف سیکشن 365A of PPC which relates to abduction in the FIR is concerned, it appears that the police acted dishonestly. بےایمانی اور بددیانتی کا مظاہرہ کیا پنجاب پولیس نے. پنجاب پولیس کی اس حرکت اور اس اقدام کی جتنی مذمت کی جائے میں سمجھتا ہوں کم ہے. قوم کی ایک بیٹی کی زندگی، آزادی اور عزت اور آبرو کو پامال کیا گیا ہے، اسے تھانوں، کچہریوں اور کورٹ میں گھسیٹا گیا ہے. پوری قوم کی ماں بہن اور بیٹیاں، اور یہ جو ایم کیو ایم کی ماں بہن اور بیٹیاں یہاں پر موجود ہیں، یہ عائشہ اقبال، اس کے اہل خانہ، اس کی بیٹی، اسے بھی ساتھ ساتھ رلایا گیا، مہانور کو اسے بھی ساتھ ساتھ گھسیٹا گیا، اسے بھی ساتھ ساتھ حبس بیجا میں رکھا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر پاکستانی کے ضمیر پر ایک سوال ہے. ہر منتخب نمائندہ، چاہے اس کا تعلق صوبائی اسمبلیوں سے ہو، چاہے اس کا تعلق سینٹ سے ہو، قومی اسمبلی سے ہو، یہ سوال ہر ایک کے ضمیر پر ہے. ہم کسی کی ذاتی زندگی، وہ آپ کا ذاتی معاملہ، اس کو آپ جس طرح بھی سیٹل کریں، ایمیکیبلی کریں، گھر کے اندر رہ کر کریں، بڑوں کو انوالو کر کے کریں، لیکن قوم کی بیٹی کے سر سے چادر کو اس طرح گھسیٹ کر چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال نہ کرے. کم از کم صرف ہم یہ بات کہہ رہے ہیں. ہم بھی کسی کی ذاتی زندگی پر یہاں بات کرنے نہیں آئے، اسی لیے میں نے کسی کا نام نہیں لیا، لیکن اگر ریاستی وسائل، طاقت، حکومت کو استعمال کیا جائے گا تو وہاں پر ہم احتجاج کریں گے، اس عمل کی مذمت کریں گے اور پورے پاکستان کی نمائندگی کریں گے، پوری پاکستان کی ماں، بہن اور بیٹیوں کی نمائندگی کریں گے، اور یہاں پر سراپا احتجاج بنیں گے اور ہر فورم پر جو ہے وہ آواز اٹھائیں گے. اور میرا مطالبہ ہے کہ آج ہمیں اس ایشو پر بولنے دیا جائے، ہمیں بات کرنے دی جائے. کل خورشید شاہ اور اسپیکر فہمیدہ مرزا تو خود قوم کی ایک بیٹی ہیں، انہیں تو خود اس مسئلے پر کوئی بات کرنی چاہیے، انہیں تو خود لب کشائی کرنی چاہیے. ہم اسے سیاسی مسئلہ بنا کر یہاں نہیں پیش کر رہے ہیں، یہ صرف ایک ٹریلر ہے کس طرح گڈ گورننس کے نام پر کا بٹا بٹھایا جا رہا ہے اور کتنی بری حکمرانی کو قائم کیا جا رہا ہے. صرف اس کا ایک ٹریلر ہے جو کسی طرح اشکار ہو گیا، ورنہ عام لوگوں کو کہاں میڈیا تک رسائی ہوتی ہے. کورٹ کچہریوں میں کتنی ماں بہنوں کے ساتھ اور بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، کہاں جو ہے وہ ان کا کون پرسان حال ہے. آج یہ ایک مسئلہ قوم کی ایک بیٹی کا ہمارے سامنے آیا ہے. یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ اس لیگل کانٹریکٹ سے انکار کریں، اقرار کریں، اس کو کیسے مینج کریں، یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، ہم اس پر بات ہی نہیں کر رہے ہیں. آپ اس کو جس طرح سیٹل کریں، اور ہم اس آپ کے ایکٹ کو بھی ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ ایکٹ آپ کا صحیح ہے یا غلط، اس کی میرٹ میں بھی ہم نہیں جا رہے ہیں. اگر ہم ذاتی زندگی پر بات کرتے تو ہم اس ایکٹ پر بات کرتے کہ خفیہ شادی آپ نے کی نہیں کی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ قوم کو یہ بتائیں، یہ آپ کا معاملہ ہے، آپ اس کو جس طرح ڈیل کریں، لیکن آپ اس کو ڈیل کرنے میں جو حد سے تجاوز کر رہے ہیں، آئین اور قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں اور آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں،
تو یہ آپ اپنی ذات کے لیے پورے پنجاب کی حکومت، ریاست اور وسائل کو استعمال کریں، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. اور قومی اسمبلی کے ارکان کے ضمیر سے ہم سوال کریں گے، ہر رکن سے ہم یہ اپیل کریں گے، انسانیت کے نام پر، قوم کی ماں بہن بیٹی کے نام پر ہم یہ سوال کریں گے کہ چادر اور چار دیواری کے تقدس کو شرع عام اس طرح پامال کیا جا رہا ہے، ہمارا ضمیر کہاں جا کے سو گیا؟ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ ذاتی مسئلہ نہیں ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بری حکمرانی ہے، بیڈ گورننس کی بدترین مثال ہے جو قائم کی جا رہی ہے. آئین اور قانون کو جس طرح اپنے ذاتی مسائل اور معاملات کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جس طرح ایک کمزور مننی ایک لڑکی، ایک عورت کے اوپر جو ظلم روا رکھا جا رہا ہے، جو اس کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مقدموں پر مقدمے بنا کر اغوا برائے تاوان کی. ایم کیو ایم کے پارلیمانی لیڈر فاروق ستار پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. پنجاب میں ہونے والے پیدر پہ واقعات کے خلاف مذمت کر رہے تھے اور سخت تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے پنجاب حکومت کو بیڈ گورننس کے متعلق، اور جو زیادتیوں کا سلسلہ جاری ہے وہاں پر خواتین سے متعلق اور دیگر واقعات چل رہے ہیں اس طرح کے، اس کی مذمت کر رہے تھے. کچھ بات کرتے ہیں اسلام آباد پولیس کی، جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انتہائی مطلوب دہشت گرد قاری عنایت کو گرفتار کر لیا گیا ہے. قاری عنایت سے 4 دستی بم بھی برآمد